سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ کی تیاری بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور صدر محمد شہاب الدین کی شرکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی پاکستان کی جانب سے نماز جنازہ میں شریک تھے۔ بنگلہ دیش میں آج عام تعطیل اور قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے شہر تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان کا ٹیلی فونک رابطہ، نئے سال کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہزادہ فہد نے نائب وزیر اعظم کو تبوک کے دورے کی دعوت بھی دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پاک سعودی تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مصطفیٰ کمال کی جارحانہ پریس کانفرنس، ایم کیو ایم پاکستان شدید دباؤ میں، پریس کانفرنس پر واضح موقف نہ دے سکی۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول گروپس پریس کانفرنس پر آمنے سامنے، ڈاکٹر خالد مقبول اور فاروق ستار گروپ کا راہیں جدا کرنے پر زور۔ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی گروپ کا پی ایس پی بحال کرنے پر اصرار۔ مصطفیٰ کمال الگ ہوا تو قانونی معاملات سامنے آنے کا امکان۔ ننکانہ صاحب میں سی سی ڈی پولیس سے مقابلوں میں 5 ڈاکو ہلاک، 3 فرار۔ تھانہ بڑا گھر کے حدود میں موٹر وے پل پر ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے، 1 ساتھی فرار۔ دوسرے مقابلے میں ناظر پکا روڈ پر سی سی ڈی ڈاکوؤں سے آمنا سامنا، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ اور پشاور پولیس نے نواحی علاقے داؤدزئی سے افغان شہری شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اپنی ویڈیو میں اٹکتا علاقہ افغانستان کا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو قانونی تقاضے مکمل ہونے کے بعد اس کے وطن بھیجا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ، اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ نئے سال کی آمد پر دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کو خیر سگالی کا پیغام۔ امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی اور استحکام سے متعلق امور پر بات چیت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات بدترین سطح پر پہنچ گئے۔ فائنینشل ٹائمز کی چونکا دینے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی سرد مہری نے بھارت کی معیشت، خارجہ پالیسی اور بڑے کاروباری گروپس کو براہ راست متاثر کیا۔ مودی حکومت کی ہندوتوا پر مبنی داخلی پالیسیوں اور متضاد خارجی حکمت عملی کے باعث واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کمزور ہوئے۔ کشیدگی کا سب سے بڑا اثر بھارت کے طاقتور ارب پتیوں پر پڑا۔ غزہ میں انسانی بحران بدستور سنگین، 10 ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ بیان میں اسرائیل سے امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ تل ابیب پر دباؤ ڈالنے والے ممالک میں برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور جاپان سمیت دیگر ممالک شامل۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں 16 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ سردی اور بارش سے غزہ میں حالات مزید خراب ہو چکے، 13 لاکھ افراد کو فوری پناہ کی ضرورت ہے۔ مطالبہ کیا کہ غزہ میں این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ ترکیہ میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 21 صوبوں میں بیک وقت کریک ڈاؤن، داعش سے تعلق رکھنے والے 357 مشتبہ افراد گرفتار۔ ترک سیکیورٹی حکام کے مطابق گرفتار افراد نئے سال پر حملوں کی تیاری میں مصروف تھے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ترکیہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو ملک میں قدم جمانے یا سرگرم ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پشاور پولیس نے نواحی علاقے داؤدزئی سے افغان شہری شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اپنی ویڈیو میں اٹک تک علاقہ افغانستان کا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو قانونی تقاضے مکمل ہونے کے بعد اس کے وطن بھیجا جائے گا۔ افغان طالبان نے نصابی اور عوامی کتب پر مکمل پابندی لگا دی، یونیورسٹیاں بند اور کتب خانے معطل۔ انسانی حقوق، جمہوریت اور آئینی تعلیم بے نصاب، خارج، سوشیولوجی، فلسفہ، اخلاق اور خواتین اور ایرانی مصنفین کی کتابیں ممنوع قرار۔
2.13 बिलियन बच्चे स्कूल से बाहर, 60% लड़कियां शामिल, 2.2 मिलियन नौजवान खवातीन सानवी भारत में खेल के मैदान भी सियासत की नजर। शिवसेना ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आईपीएल में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। हरियाणा में नीरज सिटी का ऐलान, आलमी सतह पर खेल और सियासत के मुज़र इम्तिजाज का इंकशाफ। आईपीएल की साख को नुकसान, खेल में नफरत अंगेज सियासत ने भारत का इंतहा पसंद चेहरा आश्कार किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग में अनोखा गोल, साथी खिलाड़ी के गोल से बचने की कोशिश, फुटबॉल कमर से टकरा गई और फिर गोल हो गया। हरीफ क्लब के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। प्रीमियर लीग में आर्सेनल का चौका ऑस्टन विला को 4-1 से हरा दिया।